بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بٹانی سیریز ٹریئر آف نالج والیوم 1 کو ریڈ کریں گے۔ اس بک میں ہم آلریڈی سوشل سٹڈیز کا پورشن سٹارٹ کر چکے ہیں۔ ہم گریڈ 4 کی سوشل سٹڈیز پر کافی ساری ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ یہ ہے گریڈ 4 کی سوشل سٹڈیز۔ گریڈ 4 کی سوشل سٹڈیز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف پروونسز ان کریشن آف پاکستان، پاکستان کی تخلیق میں صوبوں کا کردار۔ اس ٹاپک پہ ہم آلریڈی 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے پروونسز اور ڈفرینٹ ایریاز کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کریشن آف پاکستان میں کیا رول پلے کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ اب ہمارے پاس ایک پرسنالٹی ہے۔ آگے ہم علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی ریڈ کریں گے، تو اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی اور ایک عظیم رہنما تھے۔ وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ انہوں نے قانون کی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی اور ایک ماہر قانون دان بنے۔ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ وہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ سا تعارف دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اب ہم دیے ہوئے MCQs کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جناح واز بورن آن، کہ جناح کب پیدا ہوئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 25 دسمبر 1876۔ جناح was born on 25 دسمبر 1876۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کا دن آج بھی پاکستان میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، جناح was born in dash city of subcontinent۔ جناح برصغیر کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی کراچی۔ جناح was born in کراچی سٹی آف سب کانٹیننٹ۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا اور آج پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ نیکسٹ، جناح فادر نیم از ڈیش، کہ جناح کے والد کا نام کیا تھا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے پونجا جناح۔ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے۔ نیکسٹ، جناح واز بورن ایٹ ڈیش، جناح کہاں پیدا ہوئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی وزیر مینشن کراچی۔ جناح واز بورن ایٹ وزیر مینشن کراچی۔ قائد اعظم کا پیدائشی گھر وزیر مینشن کراچی میں واقع ہے، جو اب ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ ہے۔ نیکسٹ، جناح فادر واز اے پراسپیریس ڈیش، کہ جناح کے والد کامیاب تھے، فارمر، لائر، بزنس مین، نن آف ابو۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی بزنس مین، یعنی وہ ایک کامیاب تاجر تھے۔ پونجا جناح ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کی تجارت کا تعلق کپڑے اور دیگر اشیاء سے تھا۔ نیکسٹ، محمد علی جناح received his early education at سندھ مدرسہ and later at ڈیش، کہ محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسہ میں حاصل کی اور بعد میں انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے مشن اسکول کراچی۔ محمد علی جناح received his early education at سندھ مدرسہ and later at the mission school کراچی۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے حاصل کی اور اس کے بعد مشن اسکول کراچی میں تعلیم جاری رکھی۔ یہ دونوں ادارے اس وقت کے اہم تعلیمی مراکز تھے۔ نیکسٹ، ان ڈیش جناح went to England for further studies، کہ جناح اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کب گئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 1892۔ In 1892 جناح went to England for further studies، کہ محمد علی جناح 1892 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔
نیکسٹ، جنا واز ٹرینڈ ایز اے بیرسٹر ایٹ ڈیش ان لندن، کہ جنا نے لندن میں کس ادارے سے وکالت کی تعلیم حاصل کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، لنکنز ان۔ جنا واز ٹرینڈ ایز اے بیرسٹر ایٹ لنکنز ان لندن، قائد اعظم نے لندن کے مشہور ادارے لنکنز ان سے وکالت کی تعلیم حاصل کی، جو دنیا کے مشہور قانونی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ، جنا جوائنڈ کانگریس ان ڈیش، کہ جنا نے کانگریس میں شمولیت کب اختیار کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، 1906۔ جنا جوائنڈ کانگریس ان 1906، قائد اعظم نے 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی تاکہ وہ ہندوستان کی سیاست میں عملی کردار ادا کر سکے، مگر جلد ہی مسلمانوں کے حقوق کے عدم تحفظ پر انہیں علیحدہ رستہ اختیار کرنا پڑا۔ نیکسٹ، ان ڈیش جنا واز الیکٹڈ ٹو دا امپیریل لیجسلیٹو کونسل، کہ جنا کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا رکن کب منتخب کیا گیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، 1910۔ In 1910 جنا was elected to the Imperial Legislative Council۔ محمد علی جناح 1910 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب ہوئے، جو اس وقت برطانوی حکومت کے تحت ہندوستان کا سب سے بڑا قانون ساز ادارہ تھا۔ نیکسٹ، ان مارچ ڈیش جنا جوائنڈ دا آل انڈیا مسلم لیگ، کہ مارچ میں جنا نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، 1913۔ In March 1913 جنا joined the All India Muslim League۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ کو مضبوط کیا۔ نیکسٹ، ان مارچ ڈیش جنا became the president of All India Muslim League، کہ مارچ میں جنا آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، 1916۔ ان مارچ 1916 جنا became the president of All India Muslim League۔ 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور 1916 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ محمد علی جناح 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے۔ انہی کی قیادت میں مسلم لیگ ایک مضبوط جماعت بنی اور مسلمانوں کی سیاسی آواز بن کر ابھری۔ نیکسٹ، دا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی واز، کہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کون کہلاتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، محمد علی جناح۔ The ambassador of Hindu Muslim unity was محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کو شروع میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ دونوں قوموں کے درمیان اتفاق چاہتے تھے، لیکن جب ہندو قیادت نے مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا تو جناح نے علیحدہ ریاست کی راہ اپنائی۔ نیکسٹ، on the occasion of independence جناح reached کراچی on ڈیش، کہ یوم آزادی کے موقع پر جناح کراچی کب پہنچے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، 14 اگست 1947۔ On the occasion of independence جناح reached کراچی on 14 اگست 1947۔ قائد اعظم 14 اگست 1947 کو آزادی کے دن کراچی پہنچے، جو پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا۔ وہ اسی دن پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اگر آپ آنسر کیز میں دیکھیں تو اس میں آپ کو کریکٹ آپشن آپشن ڈی بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اور میں نے ہسٹری کی کچھ بکس میں بھی دیکھا ہے، اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، 14 اگست 1947۔ جناح 14 اگست 1947 کو کراچی گئے، جہاں پر انہوں نے ٹرانسفر آف پاور سیریمنی اٹینڈ کی اور ان کو پہلا گورنر جنرل بنایا گیا۔ نیکسٹ، the Hindus worship cows whereas Muslims slaughter it is quoted by dash، کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں جبکہ مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، محمد علی جناح۔ یہ بات محمد علی جناح نے اس لیے کہی تاکہ واضح کیا جا سکے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جن کے مذہب، ثقافت اور روایات مختلف ہیں۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد میں ایک اہم نقطہ تھا۔ نیکسٹ، پاکستان started the moment the first non-Muslim was converted to Islam in India long before the Muslims established their rule. Throughout the ages,
Hindus had remained Hindus and Muslims had remained Muslims, and they had not merged their entities. That was the basis of Pakistan. These are the words of dash. کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب پہلا غیر مسلم ہندوستان میں مسلمان ہوا تھا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، محمد علی جناح. یہ تاریخی جملہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ مسلمانوں کی ایک الگ شناخت ہے جو صدیوں پرانی ہے. ان کے مطابق مسلمانوں کا وجود برصغیر میں اسلام کی آمد سے ہی جداگانہ ہے. Next, Pakistan came into existence when first Muslim put his feet on the soil of subcontinent. A famous quote said by Dash کہ پاکستان اس وقت وجود میں آ گیا تھا جب پہلا مسلمان برصغیر میں داخل ہوا تھا. یہ مشہور قول کس کا ہے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، محمد علی جناح. یہ قول قائد اعظم کا ہے جس میں وہ دو قومی نظریے کی بنیاد بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے الگ قوم تھے اور ان کی تہذیب و تمدن، مذہب اور شناخت ہندوؤں سے بالکل مختلف تھی. نیکسٹ، قائد اعظم called Islam our bedrock and sheet anchor while addressing Dash کہ قائد اعظم نے اسلام کو ہماری بنیاد اور سہارا کہا جب وہ خطاب کر رہے تھے. آپشن اے، قائد اعظم نے پنجاب اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کو مسلمانوں کی اصل طاقت اور رہنمائی کا ذریعہ قرار دیا. انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی شناخت کا مرکز کہا. نیکسٹ، جناح میریڈ رتن بائی آن ڈیش کہ جناح نے رتن بائی سے شادی کب کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، 19 اپریل 1918. قائد اعظم کی رتن بائی سے 19 اپریل 1918 کو شادی ہوئی. وہ ایک پارسی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. Next, in 1919, Jinnah resigned from his membership of the Legislative Council as protest against the Dash. کہ 1919 میں جناح نے قانون ساز کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا بطور احتجاج کس کے خلاف؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، راولٹ ایکٹ. راولٹ ایکٹ ایک ظالمانہ قانون تھا جو بغیر مقدمے کے گرفتاری کی اجازت دیتا تھا. جناح نے اس ایکٹ کو غیر آئینی اور انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر استعفیٰ دے دیا. Next, the Nehru Report was established in Dash which severely criticized Muslim community. کہ نہرو رپورٹ کب شائع ہوئی جس میں مسلمانوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، 1928. نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی جس میں مسلمانوں کی سیاسی حقوق کو نظر انداز کیا گیا. اس میں جداگانہ انتخاب اور مسلم اقلیت کے تحفظات کو تسلیم نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جناح نے اس کی مخالفت کی. نیکسٹ، جناح left the Congress in 1920 while opposing Dash. جناح نے 1920 میں کانگریس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کے کس اقدام کی مخالفت کر رہے تھے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی، سول ڈسوبیڈینس موومنٹ. جناح نے 1920 میں گاندھی کی سول نافرمانی تحریک کی مخالفت کی کیونکہ وہ آئینی جدوجہد کے حامی تھے اور سڑکوں پر نکل کر قانون شکنی کے خلاف تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا. Next, in 1929, Jinnah presented his famous 14 points in response to Dash. کہ 1929 میں جناح نے اپنے مشہور 14 نکات کس کے جواب میں پیش کیے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، نہرو رپورٹ. نہرو رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی 1928 میں اور اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے تھے. نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق تسلیم نہ کیے گئے جس کے جواب میں جناح نے 1929 میں دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے جو مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کا مکمل چارٹر تھے. Next, the annual session of Muslim League held in March 1940 was presided by. مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، محمد علی جناح. لاہور میں 22 سے 24 مارچ 1940 کو ہونے والے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کی صدارت محمد علی جناح نے کی.
اسی اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ نیکسٹ، in dash the demand for Pakistan was put forward for the first time in the annual session of Muslim League کہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کے مطالبے کو پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، مارچ 1940۔ مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ نیکسٹ، جناح ڈائیڈ آن ڈیش، جناح کا انتقال کب ہوا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، 11 سپتمبر 1948۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہوا۔ وہ قیام پاکستان کے صرف ایک سال بعد وفات پا گئے۔ ان کا انتقال قوم کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ نیکسٹ، جناح helped in making dash between the Congress and the Muslim League کہ جناح نے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کس معاہدے میں مدد کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، لکھنؤ پیکٹ۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ معاہدہ ہوا، جس میں جناح نے اہم کردار ادا کیا۔ اس معاہدے میں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے مطالبات تسلیم کیے اور آئندہ کی مشترکہ جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ نیکسٹ، in 1918 جناح married again, his second wife was dash کہ 1918 میں جناح نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا آپشن اے، رتن بائی۔ ان کے بارے میں ہم آلریڈی ریڈ کر چکے ہیں۔ ان کی شادی کی تاریخ ہم سے پوچھی گئی تھی۔ ان کی شادی ہوئی تھی 19 اپریل 1918 کو۔ یہ ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو شادی کے بعد مسلمان ہو گئی اور ان کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ نیکسٹ، جناح فاؤنڈیڈ ڈان نیوز پیپر ان ڈیش کہ جناح نے ڈان اخبار کب قائم کیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، 1941۔ جناح فاؤنڈیڈ ڈان نیوز پیپر ان 1941۔ قائد اعظم نے 1941 میں ڈان اخبار کا اجرا کیا تاکہ مسلم لیگ کا موقف مسلمانوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا اور آج بھی پاکستان کا مشہور اخبار ہے۔ نیکسٹ، آن ڈیش the British announced plan for a united India کہ برطانوی حکومت نے متحدہ ہندوستان کے لیے منصوبہ کب پیش کیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، 16 مئی 1946۔ 16 مئی 1946 کو کابینہ مشن پلان پیش کیا گیا، جس کا مقصد متحدہ ہندوستان کے تحت حکومت بنانا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ وہ علیحدہ ریاست چاہتے تھے۔ Next, on dash the British announced another plan to partition of the subcontinent, one for the Hindus and one for the Muslims کہ برطانوی حکومت نے برصغیر کو ہندو اور مسلمان ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے منصوبہ کب پیش کیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، 16 جون 1946۔ 16 جون 1946 کو برطانیہ نے ایک دوسرا منصوبہ پیش کیا جس میں برصغیر کی تقسیم کی بات کی گئی۔ یہ کابینہ مشن پلان کا دوسرا حصہ تھا جو اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں اور ان کے لیے ایک الگ ریاستیں ہونی چاہیے۔ یہ منصوبہ بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ نیکسٹ، محمد علی جناح یونیورسٹی از لوکیٹڈ ان وچ سٹی آف پاکستان کہ محمد علی جناح یونیورسٹی پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، کراچی۔ محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی میں واقع ہے۔ یہ یونیورسٹی انجینئرنگ، بزنس، کمپیوٹر سائنس اور دیگر مضامین میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہے۔ اس یونیورسٹی کا نام قائد اعظم کی خدمات کے اعتراف میں رکھا گیا۔ نیکسٹ، ون آف دا ہائی ویز آف ڈیش از نیمڈ آفٹر محمد علی جناح کہ ڈیش کے ایک ہائی وے کا نام محمد علی جناح کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی، تہران۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک شاہراہ کا نام محمد علی جناح کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ دیے گئے MCQs کو ریڈ کیا۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے مشہور شاعر، فلسفی، سیاستدان اور مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو خواب دکھایا کہ وہ ایک علیحدہ ریاست میں آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو شاعر مشرق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری نے قوم کو بیدار کیا اور پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اب دیے ہوئے MCQs کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔
علامہ اقبال was born in کہ علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی سیالکوٹ۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ نیکسٹ، علامہ اقبال was born on November 9 ڈیش، اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 1877۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ نیکسٹ، what was the name of علامہ اقبال's father کہ علامہ اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے شیخ نور محمد۔ شیخ نور محمد علامہ اقبال کے والد ایک مذہبی اور نیک دل شخص تھے۔ نیکسٹ، he went to گورنمنٹ کالج لاہور for studies in dash AD کہ وہ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور کس سال میں گئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 1895 AD۔ علامہ اقبال 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ نیکسٹ، he passed his MA from پنجاب یونیورسٹی in dash AD کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے MA کب پاس کیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 1899۔ علامہ اقبال نے 1899 میں فلسفہ میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ نیکسٹ، he was appointed professor of dash at the Oriental College in 1899 کہ انہیں 1899 میں اورینٹل کالج میں کس مضمون کا پروفیسر مقرر کیا گیا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی عربک۔ علامہ اقبال کو اورینٹل کالج میں عربک کا پروفیسر مقرر کیا گیا اور اس کی ڈیوریشن کی اگر ہم بات کریں تو 1899 سے لے کر 1903 تک یہ اورینٹل کالج میں عربک کے پروفیسر رہے تھے۔ نیکسٹ، he got a degree of law from dash کہ انہوں نے قانون کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن اے انگلینڈ۔ علامہ اقبال نے قانون کی ڈگری انگلینڈ سے حاصل کی جہاں وہ بیرسٹری کی تعلیم کے لیے گئے تھے۔ نیکسٹ، he was awarded a PhD degree by dash یونیورسٹی کہ انہیں PhD کی ڈگری کس یونیورسٹی سے ملی تھی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی میونخ۔ علامہ اقبال نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ نیکسٹ، علامہ اقبال was awarded PhD degree for his work on dash philosophy کہ علامہ اقبال کو کس فلسفے پر کام کرنے پر PhD کی ڈگری حاصل ہوئی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی پرشین یعنی فارسی۔ علامہ اقبال کو فارسی فلسفے پر کام کرنے پر PhD کی ڈگری ملی تھی۔ نیکسٹ، he was elected a member of Punjab Legislative Council in dash AD کہ وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کس سال میں منتخب ہوئے؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن سی 1926۔ علامہ اقبال 1926 میں پنجاب کی قانون ساز کونسل کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ نیکسٹ، he was elected dash of the Punjab branch of the All India Muslim League کہ انہیں آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب برانچ کا کیا منتخب کیا گیا تھا؟ آپشن اے کریکٹ ہے پریزیڈنٹ۔ he was elected president of the Punjab branch of the All India Muslim League کہ علامہ اقبال کو مسلم لیگ پنجاب کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ نیکسٹ، he presided over the الہ آباد meeting of the All India Muslim League in dash کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس کی صدارت کس سال میں کی تھی؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 1930۔ 1930 کے الہ آباد اجلاس میں علامہ اقبال نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ نیکسٹ، علامہ اقبال میڈ اے ڈیفینٹ ڈیمانڈ فار دا سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ان ڈیش کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا واضح مطالبہ کہاں پر کیا تھا؟ آپشن بی کریکٹ ہے الہ آباد، جس کا اجلاس ہوا تھا 1930 میں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی طرف۔ The Muslims demanded Pakistan in dash AD کہ مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کس سال میں کیا تھا؟ اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن بی 1940۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے لاہور اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی جس میں علیحدہ ریاست کا باقاعدہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ، علامہ اقبال died on April 21 dash AD کہ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل کس سال میں ہوئی؟
اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی 1938۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے۔ تو یہاں پر ہم نے علامہ محمد اقبال کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ MCQs کو ریڈ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال دونوں پرسنالٹیز کے بارے میں ریڈ کیا۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ نیچے آپ کو آنسر کی دی گئی ہے، آپ ان آنسرز کو میچ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس آف خیبر پختونخوا، کہ خیبر پختونخوا کے مشہور تاریخی واقعات۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔